ایمان کے 6 ارکان میں پہلا اللہ پر ایمان لانا. ظاہر بات ہے یہاں پر اللہ کو پہچاننا نہیں کہا جا رہا ہے, اللہ پر ایمان لانا پہلا ورڈ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے یہ کہا کہ معرفت میرے لیے کافی ہے, معرفت یعنی کہ اللہ کی پہچان, معرفت یعنی کہ اللہ کی پہچان, جس شخص نے یہ کہا کہ معرفت میرے لیے کافی, اللہ کی پہچان کافی ہے, اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. معرفت کے ساتھ, اللہ کی پہچان کے ساتھ ساتھ اللہ کے باتوں کی تصدیق بھی کرنا ضروری ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ کو آپ جان لیے, اسلام کو آپ نے جان لیا, نہیں. اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تصدیق کرنا, اس کو ماننا اور اس کو فالو کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف جان لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے چیزوں کو ماننا اور اس کو اس کے مطابق زندگی گزارنا, یہ ہوتا ہے اصل ایمان. اگر صرف ایمان کا معنی جاننا رکھ لیا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں تب تو ابلیس بڑا مومن ہو گیا, کیونکہ ابلیس اللہ کو جانتا تھا, ابلیس کو اللہ کی معرفت تھی. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 13, 14, 15 میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو ابلیس اپنے رب سے دعا کر رہا ہے, اللہ سے دعا کر رہا ہے, ربی انذرنی الی یوم یبعثون. یعنی ابلیس بھی ڈائریکٹ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. اور ابلیس اتنا گنہگار ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. ہم میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے اور کہتے ہیں ہم اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے کیونکہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, لہذا ہم نیک لوگ جو اللہ تعالیٰ ان کی بات سنتے ہیں. ایسا ایک کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے, جبکہ ابلیس ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے یہاں پر مانگ رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ہم اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سنتا, اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے. کہتے کئی لوگ کیا آپ ابلیس سے بھی بڑا گناہ کر لیا؟ آخر ایسا کون سا گناہ آپ نے کر لیا جو ابلیس سے بھی بڑا ہے؟ ابلیس تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا بھی قبول کر لی. آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, لیکن ابلیس آج بھی زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دعا کی ربی انذرنی الی یوم یبعثون. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا, میں نے تجھے مہلت دی, الی یوم الوقت المعلوم, ایک وقت مقررہ تک میں نے تجھے مہلت دی ہے, تجھے زندہ رکھا جائے گا. یعنی کہ ابلیس دعا مانگ رہا ہے تو قبول ہو رہی ہے. یعنی مطلب ہے کہ ابلیس کو اللہ کی معرفت تھی, پہچان تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, تو ابلیس تکبر میں آ گیا. اگر ایک مرتبہ ابلیس اللہ کی بات نہیں مانتا تو ابلیس کا حال یہ ہے, ہم اپنے زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی کتنی باتیں نہیں مان رہے. وہ ایک سجدہ نہیں کیا تو اس کا حال یہ ہوا, ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم سجدے نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, ہم روزے اگر نہیں رکھیں گے, رمضان مبارک کے مہینے میں بھی اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے میں اور ابلیس میں کیا فرق ہو جائے گا؟ تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جملے کی جو حکمت ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کہا کہ صرف معرفت کافی نہیں ہے, میں اللہ کو جانتا ہوں, میں اللہ کو پہچانتا ہوں, اللہ کی معرفت میرے پاس ہے, نہیں, آپ کو تصدیق بھی ضروری ہے. ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے تصدیق, مان لینا, اس کے مطابق عمل کرنا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق مان کر عمل کرنا, یہ سب ایمان کا حصہ بتایا گیا. الایمان قول و عمل, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بھی باندھا ہے. ان شارٹ اس سے ہمیں پتا چلا کہ رمضان المبارک کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ بندہ جب رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے تو کیوں؟ مرضی سے نہیں کہ اس کو بھوکا رہنے کی خواہش ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے. بچے بھی رکھتے ہیں, بوڑھے بھی رکھتے ہیں, بڑے بھی رکھتے ہیں, مرد بھی رکھتے ہیں, خواتین بھی رکھتے ہیں. اس میں کیا پوائنٹ مل رہا ہے؟ اس میں پوائنٹ یہ مل رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے حکم دیا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم, کہ جو کوئی اس مہینوں کو پالے اس کو روزہ رکھنا چاہیے. وہاں پر حکم ہوا, یہاں پر بندہ کہتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں.